Bismillahirrahmanirrahim. Pakistan Alliance for Girls Education is working in Pakistan to improve the environment for girls education in Pakistan. We believe while we do the groundwork and we run programs, it's absolutely important to keep engaging with key stakeholders, keep bringing organizations on board who should be part of these conversations and who should be part of the policy advocacy work that we're doing. In this regard, a very important partnership that we've developed is with the Council of Islamic Ideology. اور میں بہت بہت زیادہ شکر گزار ہوں چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کی، جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ اس پہ کام کرنے پہ ایگریمنٹ کیا. اور وہ سارا کچھ جو ہے ایک بہت زبردست ہماری پارٹنرشپ ڈیولپ ہوئی ہے، جس کے سلسلے میں ہم بہت ساری چیزیں اور کام اس وقت پلان کر رہے ہیں ان کے ساتھ، جہاں پہ علماء کی انگیجمنٹ سے لے کے لوکل مدرسز کی انگیجمنٹ اور کمیونٹیز کی انگیجمنٹ اور اویئرنیس ریزنگ کی ہم لوگ اس وقت چیزوں کی پلاننگ چل رہی ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ایک ہم نے سوچا اور ہم نے سمجھا کہ بہت ضروری ہے، وہ ہے ایک انیشیل ہماری گفتگو اور کانورسیشن، آپ بے شک اس کو کہہ لیں، تاکہ ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ہم پیدا کر سکیں. سو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر قبلہ صاحب فار بینگ ہیئر اینڈ فار یور ٹائم ہیئر ٹوڈے. سب سے پہلا سوال یہ آپ سے کہ آپ کے اپنے ایکسپیرئنس میں آپ نے کیا چیلنجز دیکھے ہیں بچیوں کی تعلیم، اس حوالے سے تھوڑا سا پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیں تو بہت اچھا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آپ کا بہت اہم سوال ہے کہ روابط میرے رہے ہیں اسکول، کالجز اور جامعات کے طالب علموں کے ساتھ، اساتذہ کرام کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ. تو بنیادی بات جو میں نے محسوس کی ہے اور وہ پورے پاکستان میں ہے، وہ ہمارا ایک معاشرتی مسئلہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ حصول علم کے لیے جذبہ تو ہے، لیکن وہ جذبہ اس قدر نہیں ہے جو جذبہ ہم نے اور قوموں میں دیکھا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ حصول علم کے لیے جو ایک محرکہ جذبہ ہے، تحریک والا جذبہ ہے، وہ بنیادی طور پہ مادی ہے. لوگ تعلیم اس مقصد کے لیے حاصل کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی معاشرتی اور مادی زندگی بہتر ہو جائے گی. اور تعلیم کا جو مقصد ہونا چاہیے کہ آپ ایک اچھے انسان بنیں، آپ ایک معاشرتی بہتر کردار ادا کرنے والے انسان بنیں، یہ خواص یہ بیک برنر پہ ہوتے ہیں. یعنی یہ کوئی ان کی حیثیت جو ہے وہ بہت ترجیحی نہیں ہوتی. اچھا، آپ کے خیال سے جو ابھی کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی کیا ویکنیسز ہیں، بگیسٹ ویکنیسز کون سی، اسپیشلی بچوں کے حوالے سے؟ جو میں دیکھ رہا ہوں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، تو بہت بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک خلا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہماری پرائیویٹ جو ابتدائی تعلیم ہے، اس کو تو مکمل طور پہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیا گیا ہے اور گورنمنٹ اس سے بالکل دستبردار ہو گئی ہے. چنانچہ آپ جائزہ لیں کہ ماضی قریب میں جنرل مشرف کے دور سے لے کر جو ہم تاریخ میں دیکھ رہے ہیں کہ شاذ و نادر ہی گورنمنٹ نے اپنے فنڈ سے سکولز قائم کیے ہوں. اسی طریقے سے کالج کی تعلیم اور یونیورسٹیوں کی تعلیم. تو اب ابتدائی تعلیم بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے، طبقاتی ہو گئی ہے، اور کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم تو بے انتہا طبقاتی ہو گئی ہے. ایک سیمسٹر کے لیے آپ کو ہزاروں روپے جمع کرانے ہوں گے، پھر ہاسٹل کی فیس اور یہ بہت ساری باتیں. چنانچہ اب رفتہ رفتہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ایک طبقاتی تعلیم کی طرف جا رہا ہے، اور اس وجہ سے یہ پوری تعلیم بہت زیادہ مادہ پرستی کی اساس پر ہے. تو جو مادہ پرستی کی اساس پہ ہمارا طالب علم نوجوان فارغ ہو رہا ہے، اس کے دل میں، خواہ وہ خاتون ہے خواہ وہ مرد ہے، اس کے دل میں درد نہیں ہے، اس کے دل میں رحم نہیں ہے، اس کے دل میں سوز نہیں ہے، اس کے دل میں ساز نہیں ہے. وہ ایک سخت دل اور سنگ دل انسان کی حیثیت سے اس کی شخصیت بن رہی ہے. تو ذاتی طور پہ تو یہ میرے احساسات ہیں. آپ کے خیال سے علماء کا بہت بڑا رول ہے ہماری سوسائٹی میں، بہت لوگ فالو کرتے ہیں علماء کو. جو کرنٹ ابھی یہ جو سارا سچویشن ہے یہاں پہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، آپ کے خیال سے علماء کیا پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں؟ علماء کا تو بہت بڑا کردار ہے.
اور علماء کے ساتھ اس سلسلے میں مشاورت ہونی چاہیے اور ایک مسلسل مشاورت ہونی چاہیے. ان کو اگر اس بات کا ہم ادراک کرائیں اور اس طریقے سے ان کے جو خطبات جمعہ ہیں، دروس قرآن ہیں، دروس سیرت ہیں، ان کے اندر اگر یہ موضوعات اس کا حصہ بن جائیں اور یہ موضوعات پبلک ڈسکورس کا، یعنی جو عوامی ہمارا میدان ہے اس کا یہ حصہ بن جائیں، تو مجھے یقین ہے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. تو صرف یہ ہمارے علماء مسلمانوں کے نہیں بلکہ دیگر مذاہب کی بھی جو مذہبی قائدین ہیں، اگر ان کے ساتھ ہم اپنا ایک ارتباط جاری رکھیں تو لوگ ان کے پاس آتے ہیں، اور اس طریقے سے اگر یہ پیغام پلپٹ سے، ممبر و محراب سے یہ جائے تو بہت متاثر کن ہوگا اور مؤثر ہوگا. آپ کے خیال سے آپ کو کیا امید ہے کہ آپ ایز اے چیئرمین کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ مسلسل کوشش ہے، اور ہماری جو اسلامی نظریاتی کونسل کے اہداف ہیں ان میں یہ بات شامل ہے، دفعات جو ہیں 227، 228، 229، 230، 231، وہ یہی ہے کہ جہاں اسلامی قانون سازی ہے وہاں اسلامی معاشرت بھی ہے، کہ اسلامی معاشرت کے لیے ہم تجاویز دیں. تو یہ جو کام آپ نے بتایا اور جس کے بارے میں آپ نے سوال کی ہے، یہ اسلامی معاشرت کا حصہ ہے، اور ہم اس سلسلے میں مسلسل ہماری کونسل اس سلسلے میں کام کر رہی ہے، اور ہم نے بہت تجاویز دی ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ساتھ مدنی معاشرے کی اس قسم کی تنظیمیں آ جائیں، جس طرح آپ کی تنظیم ہے پیج، پاکستان الائنس فار گرلز ایجوکیشن، اس قسم کی اور تنظیمیں، تاکہ ہمارا پیغام عام آدمی تک اور علماء کرام تک پہنچ جائے. تو یقیناً ہم سب مل کر ایک بہتر معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا کام ہمارا کام بہت ضروری ہے، اور مل کے جب ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ امپیکٹ بھی ہم کریٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. یو ویلکم. بہت بہت شکریہ.